الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الورا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد گو مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت بھی طلب کرتا ہوں۔ تو آج میں سفر حرمین شریف کے حوالے سے جو دوسری قسط ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت محترم، یہ مقدس سفر باعظمت سفر ہے، شان والا مقام والا سفر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں یہ بار بار سفر نصیب فرمائے اور ہم بار بار حج بیت اللہ اور بیت اللہ شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی سنہری جالی کی حاضری کی زیارت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ تو حضرت محترم، چند ایک چیزیں پچھلی قسط میں نے عرض کرنے سے کچھ رہ گئی تھی، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ حضرات جہاز میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جدہ شریف کے جب قریب پہنچتے ہیں تو جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے احرام باندھنا ہے وہ احرام باندھ لیں کہ ہم میقات کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ تو کافی لوگ میں نے دیکھے کہ وہ جہاز میں احرام باندھتے ہیں۔ حضرت محترم، ان کی اپنی مرضی ہے، مگر مجھے کچھ وہ ٹھیک نہیں لگا، اس لیے کہ جہاز میں نہ تو وضو کے لیے پانی ہوتا ہے، اور جب احرام کی نیت کرتے ہیں اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں تو نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے نفل میں بھی وہاں دقت ہوتی ہے، جہاز میں نفل بھی نہیں پڑھے جا سکتے، تو سیٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور بغیر وضو اور بغیر غسل کے احرام باندھتے ہیں۔ مجھے تو سچی بات ہے اس میں بڑی کوفت ہوئی کہ یہ لوگ کیا 2-4 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایئرپورٹ پر سے ہی احرام باندھیں تاکہ آپ سکون کے ساتھ وہ غسل بھی کر سکیں، وضو بھی کر سکیں، نوافل بھی پڑھ سکیں، تلبیہ بھی بول سکیں۔ تمام جو مبادیات ہیں یعنی ابتدائی کام ہے احرام کے ساتھ جن کا کرنا ضروری ہے، جیسے ہی بندہ حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے تو وہاں پر جو نوافل پڑھتا ہے وہ تمام بجا لا سکیں۔ تو آپ بالکل اس غفلت میں نہ پڑیں کہ ہم جہاز میں باندھ لیں گے، ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیں۔ تو ایئرپورٹ پر آپ ماشاءاللہ حالت احرام میں آ گئے، تو اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم پر سے بال وغیرہ نہ اکھاڑیں، کنگھا وغیرہ نہ کریں۔ انتہائی ادب کے ساتھ اس مقدس سفر کی طرف آپ توجہ رکھ کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کر کے اپنے سفر کو گزاریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نیند آ جائے سو جائیں، اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں آپ نماز ادا کریں۔ جدہ شریف ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو آپ اپنا جو ہاتھ والا سامان ہے، جو کندھے پر آپ نے بیگ وغیرہ رکھا ہوا ہے، اس کو ساتھ لینا نہ بھولیں، وہ اپنے سامان کو ساتھ لیں اور جہاز سے نیچے تشریف لے آئیں۔ آگے ایئرپورٹ کی بلڈنگ پہ آپ کو لے جایا جائے گا، وہاں پر آپ کا جو ہے اسکیننگ کی جائے گی، آپ کے جو ہیں وہ فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور کیمرے کے ذریعے آپ کی پکچر لی جائیں گی، آپ کی آنکھوں کی پکچرز لی جائے گی۔ اس کے بعد آپ اپنا سامان لیں گے، سامان لے کر آپ ایئرپورٹ سے باہر تشریف لے آئیں گے۔ تو آپ نے اپنی جس ایئر بس سے آپ گئے ہیں، کوئی PIA سے گیا ہے، کوئی ایئر سیال سے گیا ہے، کوئی سعودی ایئر لائن سے گیا ہے، کوئی بلو ایئر لائن سے گیا ہے، تو جس سے بھی گئے ہیں آپ اپنی وہ یاد رکھیں۔ تو وہاں باہر جا کر آپ پوچھیں کہ وہاں ہم اس جہاز سے اترے ہیں، فلاں جہاز سے اترے ہیں، تو اس کی گاڑیاں کدھر ہیں؟ تو باہر جا کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے متعلقہ گاڑی جو ہے اس میں اپنا سامان رکھیں، اور وہاں پر یقیناً آپ اتنا طویل سفر کر کے گئے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہاں آپ جو بھی مناسب سمجھے وہاں پر ریفریشمنٹ کریں۔ پھر آپ کا وہاں سے ماشاءاللہ سفر شروع ہوگا جدہ شریف سے، اور آپ 2 سے 3 یا 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، آپ حرم شریف پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے ہوٹل میں لے جایا جائے گا، وہاں جا کر آپ اپنا سامان وغیرہ جو ہے اس کو اپنے کمرے میں رکھیں۔ اس کو لاک وغیرہ کرنے کے بعد احتیاط کے ساتھ اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد صرف آپ اپنا جو ہے نا ہینڈ والا وہ سامان اپنے ساتھ لیں، کچھ پیسے آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کھانا کھانا پڑے یا کسی اور ضرورت کے لیے پیسے کی ضرورت ہو تو کچھ پیسے ساتھ ہوں۔ بیت اللہ شریف جائیں،
माशाल्लाह जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, यानी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होते वक्त भी इस दुआ को पढ़ें। तो फिर आप माशाल्लाह हरम पाक में दाखिल हो जाएंगे इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपना ख़ास ख्याल रखते हुए हरम पाक की तरफ आप अपना सफ़र जारी रखें। और जब आप तवाफ़ वाली जगह पर पहुँचे तो सबसे पहले खाना काबा पर जब नज़र पड़ेगी तो मेरे ख़्याल से सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि या अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी तुझसे नेक दुआ मांगूँ मेरी वो दुआ फ़ौरन कबूल हो। या अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी नेक दुआ आपकी बारगाह में करूँ मेरी वो दुआ फ़ौरन कबूल हो। तो यकीनन आप एक ऐसी दुआ करेंगे कि उस दुआ की बरकत से ज़िंदगी में जब भी आप जो नेक दुआ करेंगे आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल फरमाएगा। तो उसके बाद आपने खाना काबा को देखने के बाद, दुआएं मांगने के बाद सबसे पहले मताफ में आ जाना, यानी तवाफ़ वाली जगह पर। वहाँ पर आकर आपने 2 नफल शुक्राने के तौर पर अदा करने हैं और उसमें साथ नीयत तवाफ़ की भी रखें कि मैं जो इहराम बंद है हाजी का या उम्रे का, तो उसके मैं 2 नफल भी पढ़ता हूँ इस शुक्राने के साथ कि अल्लाह तूने मुझे अपने घर की हाज़ी की सआदत से बहरामंद फरमाया। तो 2 नफल पढ़ें। 2 नफल के बाद आप देखें जिस तरफ को सब लोग चल रहे हैं उनमें शामिल हो जाएं और कोशिश करें कि भीड़ में ना घुसें। जहाँ खुली जगह हो वहाँ रहें और जहाँ सब्ज़ लाइट आ जाए हजर असवद के सामने जाकर वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आगे आगे जो लोग तवाफ़ करने वाले हैं वो एक जगह पर खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखते हैं। वो असल में है ये कि हजर असवद की तरफ देखकर हाथ खड़ा करके अपने हाथ को चूमते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही है जैसे उसने हजर असवद को बोसा दिया। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ फरमाते हुए हजर असवद की तरफ इशारा करके अपने हाथ को चूमा, छड़ी का इशारा करके अपनी छड़ी को चूमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत असवद को बोसा दिया। यानी जैसे जैसे सरकार को मौक़े मैसर थे तो उसके मुताबिक सरकार ने अमल फरमाया। तो आपका अमल हमारे लिए ये तरीका बन गया कि हम सरकार के तरीके के मुताबिक चलेंगे। तो हजरत असवद का बोसा लेने के लिए वहाँ पर झुरमट में और रश में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लाइन पे खड़े होकर हजरत असवद के सामने और दूसरी तरफ जिधर बरामदे हैं वहाँ सब्ज़ लाइट लगी हुई है, सब्ज़ लाइट के मुकाबले में आकर आप हजरत असवद की तरफ मुँह करके बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहते हुए आप यूँ करके हजरत असवद की तरफ हाथ करके अपने हाथ को बोसा दे लें और दिल में ये नीयत कर लें कि मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करता हूँ। अगर आपको अरबी में इबारत आती है, दुआ आती है या आपके पास बुक या कोई कागज़ या मोबाइल में से देखकर अगर दुआ पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, वरना दिल में ये नीयत काफ़ी है कि या अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ़ करता हूँ। तो उसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि 7 चक्कर आपने पूरे करने हैं। आप अपने मोबाइल में भी काउंट कर सकते हैं, आपके पास तस्बीह हो सकती है उस पर से भी, ये नहीं इंतहाई तवज्जो के साथ है, आपकी काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आप 7 चक्कर पूरे करें और हर चक्कर पर आप दुआएं पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, तीसरा कलमा पढ़ते रहें, चौथा कलमा पढ़ते रहें, 5वां कलमा पढ़ते रहें। बहुत मुबारक है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले कलमे से लेकर छठे कलमे तक आखिर तक पढ़ा करता था। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ये वाली दुआ पढ़ी जाती है और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या यूँ पढ़ लें अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। गरज के जो भी आप अल्फाज इस्तिग़फ़ार के लिए, अल्लाह से माफ़ी के लिए बोलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूलियत अता फरमाएगा। तो आपने 7 चक्कर पूरे करने के बाद कोशिश करें कि मकाम इब्राहीम के करीब जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पर 2 नफल अदा करें। अगर वहाँ ना जगह मिले तो जहाँ जगह मिल जाए आसानी से 2 नफल अदा कर सकें, वहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के मुकम्मल होने के शुक्राने के तौर पर 2 नफल अदा करें। उसके बाद आप आब ज़मज़म पिएँ। वहाँ करीब करीब कूलर पड़े होते हैं, वहाँ से आब ज़मज़म मिल जाता है। साथ में प्लास्टिक के जो है वो गिलास होते हैं, गिलास में आब ज़मज़म डालें और पिएँ, खूब जी भर कर पिएँ। फिर 2 नफल पढ़ें कि मैं बैतुल्लाह शरीफ से अब सफ़ा मरवा की सही के लिए जाना चाहता हूँ। तो वहाँ से आप
جہاں سبز لائٹ ہے اسی طرف آگے صفا مروہ ہے، تو آپ وہاں سے کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد لوگ جا رہے ہیں اس طرف آپ بھی ان سے پوچھ کر جائیں، کسی اور دروازے سے نہیں جائیں، جدھر سبز لائٹ ہے ادھر سے جائیں، تو سامنے صفا اور مروہ ہے، تو آپ صفا پہ جا کر کھڑے ہوں گے تو وہاں سے آپ کو بیت اللہ شریف نظر آئے گا، خانہ کعبہ وہاں سے بھی نظر آئے گا۔ اگر جس جگہ پر سے نظر نہیں آ رہا، دیکھیں جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں آپ بھی ان کے قریب جائیں تو یقیناً وہاں پر آپ کو بھی نظر آ جائے گا۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، اور ساتھ میں اگر آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت آتی ہو تو یہ ضرور پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے بہت سی دعا مانگے، خوب گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگے، پھر آپ صفا سے چلیں گے تو مروہ پر جائیں گے، مروہ پہ جا کر پہلے تو وہاں پر سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، لیکن اب وہاں پر دیواریں بن چکی ہیں تو وہاں سے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، تو وہاں پر آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کے منہ کر کے دعائیں مانگے، اور پھر مروہ سے پھر چلیں صفا پر آئیں، تو جہاں پر سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، صفا سے اترتے ہوئے تھوڑی دیر آگے چلیں تو وہ صفا کے قریب ہے، مروہ سے دور ہے۔ وہ جو سبز لائٹ ہے نا، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں وہاں سے لے کر جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں تک مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مرد وہاں پر دوڑیں، اگر رش نہ ہو تو وہاں دوڑیں، اگر رش ہو تو پھر سکون کے ساتھ چلیں تاکہ دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ تو بس دوسرے حاجیوں کا خیال رکھتے ہوئے، زائرین و معتمرین کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، عورتیں آہستہ چلیں، آرام سے چلیں، مرد دوڑتے ہوئے چلیں۔ تو یوں آپ چار بار صفا سے مروہ جائیں گے اور مروہ سے 3 بار آپ صفا پر آئیں گے، تو جب چوتھی بار آپ صفا سے مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کی صفا مروہ کی صحیح پوری ہو جائے گی، تو وہاں پر جا کر آپ نے بال کٹوانے ہیں، الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو ایک چیز کی میں وضاحت اور کروں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ نے جو احرام کی چادر ہے اس میں سے دایاں کندھا جو ہے اس کو باہر نکال لینا ہے، یعنی چادر کو کندھے کے نیچے سے گزار کر اپنے کندھے کو ننگا کر لینا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی پہلوانوں کی طرح یوں ایسے، جیسے پہلوان ایسے یوں ایسے دیکھیں میرے ایسے کر کے دوڑتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ نے کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں اس کو رمل بولتے ہیں، آپ نے رمل کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس رمل کرنے میں بھی یہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو موقع ہو میسر تو آپ ایسے رمل کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رش ہے تو پھر آپ رش کے ساتھ ہی جس طرح دوسرے لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ آرام کے ساتھ چلیں، اور جہاں پر موقع مل جائے وہاں پر آپ رمل کریں۔ اور دایاں کندھا جو ہے یہ صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ہی ننگا رکھنا ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو نماز میں آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں، نماز کے بعد جتنے چکر آپ نے پورے کیے تھے جہاں سے آپ طواف آپ روکا تھا وہیں سے آپ اپنا طواف آگے شروع کر لیں اور کندھے کو ننگا کر لیں، یعنی نماز میں کندھے کو ڈھانپ لیں، نماز مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کے طواف کے چکر باقی ہیں تو جتنے بھی رہتے ہیں پھر آپ اپنے کندھے کو ننگا کر لیں، اور صفا مروہ کی صحیح کے دوران بھی آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ کر رکھیں، جیسے میں نے چادر یوں دونوں کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے ڈال کر رکھنی ہے۔ تو اللہ رب العزت یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا صفا مروہ کے صحیح کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ بال کٹوائیں اور اپنی بلڈنگ پہ جا کر اپنی رہائش پہ جا کر جو ہے وہاں پر آپ اپنے نہا دھو کر لباس وغیرہ تبدیل کریں۔ بعض لوگ صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی خاطر چادریں اوڑھ لیتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے کہ آپ اوپر والے برآمدے جو ہیں ان میں چلے جائیں، آپ اپنے جو آپ عام کپڑے پہنے ہوئے وہی پہن کر آپ جائیں اور وہاں طواف کریں۔ عورتوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ نیچے جا سکتی ہیں، اور مردوں کو یہ سہولت حاصل نہیں، وہ اگر احرام نہ ہو تو بیت اللہ شریف میں وہاں پر جتنے سیکورٹی والے ہیں وہ آگے اندر مردوں کو نہیں جانے دیتے،
تو اس لیے آپ جس طرف وہ آپ کو بھیج دیں، نیچے کی بلڈنگوں میں چلے جائیں، اوپر برآمدوں میں چلے جائیں، تو وہاں جا کر آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں۔ وہاں پر وہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزرے گا وہ یہاں پاکستان میں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس یہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اس کی صحیح کرنا، اس کا طواف کرنا، وہاں پر آب زمزم پینا، یہ سب سہولتیں وہیں پر ہیں۔ تو اس لیے سونے کے لیے یہاں بھی بڑا وقت ہے۔ آپ سب سے آخر میں ایک گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی دوائی استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی دوائی ضرور ساتھ لے کر جائے، جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہی لے کر جائے۔ ساتھ میں بخار کے لیے گولیاں بھی ضرور لے کر جائے، جیسے ہی تھوڑی طبیعت سمجھے نا کہ خراب ہو رہی ہے فوراً گولیاں استعمال کر لے۔ بخار چڑھ جانے کے بعد یہ ہماری گولیاں وہ اثر نہیں کرتی، جب محسوس ہو کہ بخار ہو رہا ہے فوراً استعمال کر لیں۔ ساتھ میں تھکاوٹ کے لیے، جسم درد کے لیے گولیاں جو ہے وہ ساتھ لے جانا نہ بھولیں، وہ آپ ایکسٹرا ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پر چلنے پھرنے کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہو اور تھکاوٹ کی وجہ سے جسم میں درد ہو تو آپ کے پاس وہ ٹیبلٹس موجود ہو، آپ وہ فوراً کھا لیں تاکہ آپ کو آرام آ جائے۔ یہ چند ایک ہدایات بھی تھیں اور عمرہ کی رہنمائی بھی تھی۔ اللہ رب العزت ہم پر زندگی میں بار بار یہ کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔